گرانٹ دے رہے ہیں سالانہ یا پھر جو ہم میرج گرانٹ دے رہے ہیں اس کو ہم میرٹ پہ لے کے آئے ہیں. پہلے ایم پی ایس کو یہ اپنے ذاتی جاگیر کی طرح تقسیم کرتے تھے, جسے چاہے دے دیے. اب ہم تھرو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے میرٹ پہ لوگوں کو جو ہیلپ ہے وہ دے رہے ہیں. میڈیکل گرانٹ ہم دے رہے ہیں, وہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اور اسی طرح جو اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپ ہماری حکومت نے رکھی ہے, مندر گرجا گھروں کے لیے اور کیلاش کے ٹیمپلز کے لیے, گھروں کی رینوویشن کے لیے, کالونیز کے لیے ہمارے بجٹ میں پچھلے سال ہم نے 6 کروڑ روپے اس پہ مندروں پہ اور یہ جو ہمارے ورشپ پلیسز پہ خرچ کیے ہیں, گھروں پہ خرچ کیے ہیں. گرو یارڈ ہم خریدنے جا رہے ہیں, تاریخ میں پہلی دفعہ کیلاش میں جو ہیں فیسٹیول پلیسز, گرو یارڈ سب کے لیے زمین خریدی گئی ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا مائنارٹیز کے لیے. اور پورے صوبے میں ہم یہ 11-10 کروڑ روپے ہمارے پاس ہے, ابھی ہم زمین خرید رہے ہیں. یہ اس طرح کی ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اس سے جو ہے ایک تو دیکھیں پاکستان میں سب کے اعتماد بحال ہوئے غریب لوگوں کے. پہلے ہم کرپشن کر کے, ہم چوری کر کے, ہم بدماشی کر کے, ہم کیا کہتے تھے یہ پاکستان ہے چلتا ہے. لیکن ابھی ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ پاکستان ہے نہیں چلتا, کوئی بھی غلط کام کرے وہ پکڑا جائے گا. تو یہ ایک اعتماد عوام کا بحال ہوا ہے. اسی طرح مائنارٹیز کا بھی اعتماد بحال ہوا ہے. ایلسن چرچ میں جو دھماکہ ہوا اس کے لیے ہماری حکومت نے 20 کروڑ کے انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیے, جس سے وہ بلکہ مائنارٹیز کے نام پہ ٹیررزم اٹیک کے ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کی ہیلپ کے لیے. تو مائنارٹیز کے لیے ایک جامع پالیسی ہم نے بنائے ہیں. ہاؤسنگ اسکیم پہلے دفعہ ہم بجٹ میں لائے ہیں, انشاءاللہ ابھی اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے, اس کی اپروول ہو گئی ہے. ہم چھوٹے چھوٹے کاروباروں کے لیے مرج ڈسٹرکٹ اور جو ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹ ہے پائلٹ پروجیکٹ ہم 15 کروڑ کی بجٹ رکھے ہیں, تاکہ لوگوں کو ہم گرانٹ دے دیں, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر لیں. ایسے پروجیکٹس کبھی پہلے ہسٹری میں مائنارٹیز کے لیے نہیں دیکھی گئی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں چاہوں گا کہ آپ مندر ایشو پہ بھی, وہ جو پچھلے دنوں کرک میں ہوا ہے, اس پہ بھی خود سے بات کریں, اس لیے کہ کافی بات اس پہ ہو چکی ہے اور وہ تمام چیزیں حقائق جو ہیں وہ بھی اب لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں, لوگ جانتے ہیں اس کو. لیکن ڈار صاحب, یہ جو خیبر پختونخوا ایک الگ سا صوبہ ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو انگریز دور, بلکہ انگریز دور سے آگے جا کے رنجیت سنگھ کے دور کے بھی اثرات ایسے ہیں کہ کبھی بھی یہ ایک ساتھ نہیں رہا ہے. یعنی قبائلی علاقہ جاتا ہے, پھر آپ کے ساتھ یہ چترال اور باقی علاقے. پہلی دفعہ یہ ہارمنی کہ جس طرح سے یہ ٹرانزیشن ہوا, جس طرح اس حکومت نے فیصلہ لیا, جس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو ان علاقوں کو ساتھ ملایا, جس سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوا, جس میں اب ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے, وزیرستان تک کے لوگ جو ہیں کالج اسکول گئے. ان چیزیں یہ تمام ہمارے آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ ہم کیوں نہیں وہ خیبر پختونخوا, مجھے یاد ہے آپ بھی اس پروگرام میں تھے, میں بھی تھا, یہ باقی بھی لوگ تھے, ڈان کے کچھ ساتھیوں نے یہ سوال ریز کیا تھا میاں افتخار حسین پہ کہ کیوں یہ صوبہ جو ہے دا موسٹ کرپٹ صوبہ ڈکلیئر ہوا ہے. یہ ٹیررزم بھی اور پھر بہت گرمی ہوئی اس پہ, اب جو ہے وہ سب سے باٹم پہ ہے یہ صوبہ. تو یہ چیزیں کیوں اوجھل ہے, کیا مسائل ہے اس میں؟ ریاض صاحب, جس طرح آپ نے کہا سابقہ قبائلی علاقوں کے اب مرج ہو گیا ہے, اب سیٹل ایریا میں شامل ہو گیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام. یعنی اس دفعہ بھی لوگ لنڈی کوتل سنو دیکھنے گئے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں تیرا ہے, جا رہے ہیں, جی ماشاءاللہ تیرا لوگ جا رہے ہیں. سر دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بہرحال دیر آئے درست. اب قبائلی علاقوں, سابقہ قبائلی علاقوں کے ترقی کی راہیں کھل گئی ہیں, آپ یقین کریں. اب قبائلی علاقوں میں اب ترقیاتی اسکیمیں, اب اے ڈی پی میں باقاعدہ ان کے لیے جو ہے پیسے رکھے جا رہے ہیں. مومن ماربل سٹی 20 سال بعد جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہی ہے. بالکل صحیح. حالانکہ یہی مومن ماربل اگر دیکھیں پہلے بھی یہاں پہ یہ چیز تھی, لیکن کیونکہ فاٹا ایریا تھا تو اس طرح سے ایکسس نہیں تھی صوبائی گورنمنٹ کی, ظاہرہ مرکز اس کو کنٹرول کر رہا تھا. اب اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سابقہ قبائلی علاقے ہیں, جتنے بھی ایجنسیز تھی پہلی, اب وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اگرچہ اس پہ ٹائم لگے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یعنی آغاز ہو گیا ہے. آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقے جو ہیں یہ ترقی کرتے ہوئے مزید آگے جائیں گے. ریاض صاحب, میں سمجھتا ہوں اگر آپ پوٹینشل دیکھیں تو ان علاقوں میں آپ کو کافی پوٹینشل ملے گا ہر لحاظ سے. یعنی یہاں کا یوتھ جو ہے اسے آپ دیکھیں تو اس میں بھی پوٹینشل موجود ہے, وہاں کی جو زمین ہے اس میں بھی آپ کو پوٹینشل ملے گا. اب جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں مرکز بھی کر رہا ہے, صوبائی گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, اور آنے والے وقت میں
ये जो हमारे साबिका कबायली इलाके हैं, मैं समझता हूँ अब आप टूरिज्म को ले लें, चलें औरों को हम छोड़ दें, एक टूरिज्म को आप ले लें। आप जानते हैं तिरा एक इलाका है हमारे, आप यकीन करें कि अभी इस मौसम में इन वक्त में लोग जो हैं वो वहां पे तिरा जा रहे हैं जी, वो समाना एक इलाका को उस तरफ जा रहे हैं, और कोई इलाके हैं मुमंद में आप देख लें, बाजावड़ में देख लें, कुरम एजेंसी यानी शुमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान की तरफ लोग जा रहे हैं टूरिज्म के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि टूरिज्म के हवाले से आपको यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट ऐसी प्लानिंग करे कि आने वाले वक्त में यहां पे टूरिज्म को फरोग दिया जाए। जिस तरह हमारे आप केपी के और इलाके देख लें, माशाल्लाह टूरिज्म के हवाले से काफी पोटेंशियल वहां मौजूद है और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। मिसाल आप देख लें, काल अभी उस दिन मुझे कोई बता रहा था, एक दो दिन पहले की बात है, कि स्नोफॉल था पंजाब और सिंध से, कराची, लाहौर, पंजाब से लोग कालाम की तरफ, यानी ऐसे हालात थे कि ट्रैफिक जैम, और दुनिया आई हुई है स्नोफॉल के लिए। यानी टूरिज्म के हवाले से मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, और मैंने फिर उस दोस्त से पूछा कि यार सड़क की क्या, कहता है यार ऐसे बेहतरीन सड़क बन गई है वहां पे, यानी मदैन से कालाम तक हम अक्सर कहते थे, लोग कहते हैं यार सड़क बन रही है, अब वो बन चुकी है। तो मेरे कहने का मकसद यह है, ये तो मैंने टूरिज्म की एक मिसाल दी, इसी तरह आप दीगर शोबों में अगर चाहें तो बहुत ज्यादा स्पेस मौजूद है, इसके लिए काम करना होगा। और गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो कि लगी हुई है, कोशिश कर रही है, इसको मजीद आपने तेज करना होगा। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई कि पिछले दिनों नाजरीन एक ऑफिसर और एक आम बंदे की दरमियान बात हो रही थी। उन्होंने कहा स्वात एक्सप्रेसवे बना, ये बना, कैनाल रूट्स बने, ये कालाम रूट्स, और सबका जिक्र किया। आप यकीन करें वज़ीर आज़म साहब, इट इज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि उस बंदे ने कहा कि ये इसकी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है। वो जो सरकारी पार्टी का बंदा था, उसने उस ब्यूरोक्रेट को कहा कि इसकी हमारे लिए कोई हैसियत नहीं है, हम जो करना चाहते हैं। लेकिन जो अगली बात थी वो बड़ी ख़तरनाक थी। उन्होंने कहा कि किसी चीज़ पे बात हो रही थी, तो वही पार्टी वाला बंदा कहता है कि खान साहब खुद आ जाएं तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। एक ये बीच में लोग जो हैं सारी निगाहें उसी पे है। कहीं पे कोई ट्रेजिडी हो तो कहते हैं खान साहब आ जाएं, कहीं पे कोई मसला हो, ये क्यों है? हिस्ट्री में है, वन मैन कैन मूव द माउंटेन्स, एक ही बंदा जो है वो पहाड़ों को हिला देता है। लेकिन लोग बस हर चीज का वो की तरफ जो है जब देखते हैं तो खान साहब की तरफ निगाह उठती है। देखिए लोगों की मोहब्बत है, आप ना मोहब्बत भी है, आ- लेकिन आप बाकी लोगों में कुछ आप देखें, हर कोई चाह रहे हैं कि खान साहब उनके पास चले जाएं, और खान साहब ने ऐसे ही डिलीवर किए है। वो चित्राल के बोरोगुल से लेके आप उसको वजीरिस्तान से लेके बाजौर से लेके ऐसे ऐसे जगहों में चला गया जहाँ पे कोई एमपीए, मिनिस्टर, एमएनए अपने खुद नहीं जाया कुमराट करते गए थे। तो दुनिया जान गई। लेकिन ये मुश्किल काम तो है ना हर जगह उनको देखिए पहुंचना। वो उसके खान साहब के लिए मुश्किलात बहुत सारे हैं। उनमें ये भी है कि वो हर जगह पहुंच के खुद ही कोशिश कर रहा है और साथ पूरी टीम लगी है। देखें खटक साहब 5 साल हुकूमत किए, लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने डिलीवर नहीं किए, लेकिन आवाम जो है, आवाम अभी बाशऊर है, लोगों को पता है। लोग हेल्थ को भी देख रहे हैं, एजुकेशन को देख रहे हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, पॉलिसीज़ पे बात हो रही है, मीडिया, सोशल मीडिया। हमने 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लिया है। अभी भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अभी देखें टूरिज्म पे, अभी जैसे हमने बात की है, पाकिस्तान में टूरिज्म की इतने पोटेंशियल है कि हम टूरिज्म से, अभी आप स्विट्ज़रलैंड को ले लें, आप नेपाल को ले लें, आप इस तरह के छोटे ममालिक जो हैं वो, उनकी इकोनॉमी तो टूरिज्म पे चल रही है। सिर्फ एक K2 दिखा के वो इतने वो कर रहे हैं, या माउंटेन एवरेस्ट दिखा के कर रहे हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हम इस पे काम ही नहीं किए। अब जब हमारी हुकूमत आई है, देखें एक तो उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं एक और नुक्ता उठाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आइंदा कई प्रोग्राम्स में भी हम इस एक नुक्ते को उजागर करने में कामयाब हो गए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। वो ये है कि जितना वो कहते हैं कि खान जिस तरह खुद प्राइम मिनिस्टर वो पुट इन करता है, वो डिलीवर करता है, वो टाइम देता है, वक्त देता है, अभी तक हमने सिवाय ये कि अपने मुल्क में वो गलियात में जाते हैं या फिर बनीगाला में होते हैं छुट्टी पे, वो कहते हैं कि जिस तरह उनकी विजिबिलिटी है, जिस तरह वो दिलचस्पी या पूरे इन्हमाक से वो टीम में वो लोग समझते हैं कि कोई नहीं मसला ये ये बिल्कुल गलत बात है। आप देखें वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब हमारे जो महमूद खान साहब है, आपने देखा कि वो
چاہے وہ چترال ہو، سوات ہو، دیر ہو، ہر جگہ پہ وہ خود چلا جاتا ہے، چاہے سیاحتی لحاظ سے ہو یا کوئی اور بھی جو مسائل ہوں، یہ پوری ٹیم لگی ہے. خان صاحب نے ایک ٹیم بنا لی ہے، وہ اس کی سپرویژن کر رہا ہے اور یہ روزانہ اس کو رپورٹیں جاتی ہیں. یہ بالکل ایک غلط بات ہے. پہلے جو لوگ لگے تھے وہ بالکل اپنے جیب کو دیکھ کے ہی چل رہے تھے، وہ کرپشن پہ لگے تھے. لیکن ہماری جو حکومت آئی ہے وہ روزانہ دیکھیں منسٹر صبح آ کے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو منسٹر اتنے آسانی سے ملیں گے جو کہ ایم پی ایس لوگوں کو نہیں ملتے تھے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. خان صاحب تو ایک قومی ہیرو ہے، اس کی وہ جہاں بھی جائے وہ تو الگ بات ہے پھر اس کو، لیکن پوری ٹیم لگائے. بالکل یہ صحیح ہے، بالکل غلط بات ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہم اپنی بات کر لیں. مطلب وزیر زادہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں اور پھر اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب از فیسنگ دی چیلنج آف پروٹیکٹنگ ڈیموکریسی فرام ڈیموکریسی. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، جو لوگ انتخابات میں حصہ لے کے کامیاب ہوتے ہیں اور وہ پھر سالوں سال حکومت کرتے ہیں، وہ خود آج جو ہے ڈیموکریسی کو سب سے بڑا خطرہ ہے. یعنی میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہارتے بھی ہیں، آپ اپنے ہار کو تسلیم بھی کرتے ہیں، آپ جا کے قومی اسمبلی میں الیکشن بھی لڑتے ہیں، پھر آپ دوسرے دن نکلتے ہیں کہ جی غلط ہوا ہے، انتخابات بھی غلط ہیں، پھر آپ کورٹ میں بھی نہیں جاتے ہیں، پھر آپ ٹریبیونل میں بھی نہیں جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کے الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. اسی طرح حکومتی ارکان بھی بہت کنسٹرکٹیو گفتگو کی بجائے جو ہے وہ اس انداز سے ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں. اس سے بھی مسئلہ ہے. عوام بیچ میں جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. حکومت بہت سے کام کر رہی ہے لیکن اپوزیشن کوئی اور ایجنڈا پہ لگا ہوا ہے. اسی طرح سے حکومتی لوگ جو ہیں وہ کسی اور انداز میں جواب دے رہے ہیں اس گیون سچویشن میں. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ملکنڈ میں آج میدان سجا رہے ہیں، بلکہ ایجنڈا ایسا ہے کہ کوئی بھی، ہم آج نکلے آپ ملکنڈ تک لوگ سکون سے بیٹھے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کو ملک کو نقصان ہے اس سے یا فائدہ ہوگا اس سے؟ ریاض صاحب دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا اکٹ ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اکٹھ ہوئے ہیں اور کس نقطے پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی ایک ہی نقطہ ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ جو کیسز ہیں کرپشن کے جن جن پارٹی لیڈرز کے خلاف ہیں تو وہ اس پہ بارگین چاہتے ہیں اور شاید خان صاحب ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا جی، جمہوریت میں احتجاج، پروٹیسٹ، یہ جمہوریت کا حسن ہے. آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو حق حاصل ہے، لیکن آپ کا موٹیو کیا ہے؟ آپ جو احتجاج یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ آیا وہ احتجاج عوام کے لیے ہے؟ آیا وہ احتجاج عوام کے مسائل کے حل کے لیے؟ پھر تو ویلکم، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہاں سے جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، وہ صرف ان کے اپنے مفاد کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. اب دیکھ لیں آپ، کل تک بائی الیکشن اور سینٹ الیکشن کی بات ہو رہی تھی کہ ہم نہیں جائیں گے. اب آج ان ایک پارٹی کا باقاعدہ اجلاس تھا، اس میں انہوں نے کہا جی ہم ٹکٹ دیں گے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، سارے آج فیصلے ہوئے ان میں. تو یعنی وہ واپس الیکشن میں آ گئے. تو تضاد آپ دیکھ لیں، یعنی آپ اسمبلیوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ اسمبلیوں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے اور آپ کہتے ہیں حکومت بھی ختم ہو. یعنی اس طرح تو نہیں چلے گا نا. ایک بات ہوگی، اچھا اگر آپ اپوزیشن اپنے اس موٹیو میں، اپنے موقف میں مخلص ہے تو میرا خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ وڈرا کر دے. ابھی میں بات کر رہا ہوں نا جی. لیکن آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں نے بڑا زبردست یعنی پتہ کھیلا کہ اب نون لیگ والے بھی تیار ہو گئے کہ بائی الیکشن بھی کریں گے اور سینٹ بھی کریں گے. وہ تو ہم ذرا بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گئے. سن لینا جی، میں ذرا جنرلی ایک آپ سے یہ بھی نکتہ، وہ تو ان کی تو یہی سیاست ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی کریں، آپ نکلے بھی، آپ جلسہ بھی کریں، آپ جلوس بھی کریں، لوگوں کو بھی بات کریں. لیکن عام طور پہ کہتے ہیں کہ سیاست کو اسی لیے جوڑا گیا ہے، یہ آج کل ایک سینونمز ہے کہ جھوٹ،
لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جلد سے جلوس کرتے ہیں، پھر اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عدالت میں آج بھی اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اوپن بیلٹ اس میں انڈیا میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے، لیکن اس پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، ریفارمز پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، کمیٹی پہ آپ نہیں آ رہے ہیں، اور آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں اس پہ آپ کی طرف میں ضرور لوٹوں گا اور اس پہ بات بھی کروں گا، اور میں کہتا ہوں کہ اس پہ بات یقیناً ہماری حق، یہ ہماری امانت ہے اور ہمارا حق ہے کہ اس موضوع پہ ضرور بات ہوں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ کیا وزیر زادہ صاحب تیار ہیں آپ لوگ، یہ جو آپ کے خلاف ایک آنسلاٹ ہے اور اس کے مقابلے میں جو کام کیا اور جو سکون ہے، جو آرام ہے، جو لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں؟ ابھی ایک سروے ہمارے پاس 2-3 سروے ایسے ہیں، لیکن ایک وہ بھی موجود ہے کہ حالات پچھلے ادوار سے اچھے ہیں، ہر لحاظ سے اچھے ہیں، لیکن وہ تو سروے ہیں نا، آپ تو لوگوں کے پاس جائیں گے، گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر، تو کیا حکومت اس انداز سے جا رہی ہے کہ اس آنسلاٹ کو بھی فیس کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بھی پیش ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ جو پی ڈی ایم ہے نا، یہ اس کو تو میں پاکستان ڈاکو موومنٹ کہہ سکتا ہوں۔ یہ جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا، یہ ڈاکو موومنٹ ہے، اپنے چوری بچانے کے لیے نکلے ہیں، عوام نے ان کو مسترد کر دیے ہیں۔ آپ نے لاہور کے جلسے دیکھا، یہ ادھر بے عزت ہو کے لوٹے وہاں سے، پھنڈو میں لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اسی طرح آج یہ ملاکنڈ چلے گئے ہیں۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں جو قریب قریب شہر ہیں ایسے جگہوں میں جا کے ہم کچھ گیدرنگ کریں۔ ان کو تو عوام نے، ان کا احتساب تو عوام نے ہی کرنا ہے، ان کو ان کی اب یہ تو اور بھی بے نقاب ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے یہ خان صاحب کی اور ہماری حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ یہ خود ہی بے نقاب ہو رہے ہیں۔ باقی جو عوام، جیسے آپ نے کہا، عوام مطمئن ہے، اپنے وہ حکومت منتخب کیے ہیں، وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ جو ہے ہم چیلنجز کا، اب خان صاحب کو تو بہت سارے، ہماری حکومت کو بہت سارے چیلنجز آ گئے ہیں۔ اب انڈیا کو لے لیں، روزانہ اٹیک کر رہے ہیں، کشمیر پہ کرفیو لگائے ہیں، اور یہاں پہ کووڈ آ گیا اور کووڈ کے مسئلے آ گئے، یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اس سے نکلیں گے۔ میں ایک نقطہ میں چاہ رہا تھا کہ شاید آپ اس پہ بھی بات کریں۔ جیسے یہ مہنگائی کی بات ہو رہی تھی، تو انصاف سستا بازار آ گئے، پورے صوبے میں ہے، ہر گلی میں، یہاں تک کہ یونیورسٹی ٹاؤن میں بھی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح دوائیوں کی بات ہو رہی تھی، تو کارڈ یوٹیلیٹی سٹور کو ہم نے بڑھا دیے ہیں، صحیح ہے، وہاں پہ ہم نے سبسیڈیز دے دیے ہیں، ٹائم بڑھ گیا ہے، اور لوگ اگر دوائیوں کی بات کر رہے تھے ابھی تو مفت علاج کر رہے ہیں، اور اس میں تو بغیر یہ، یعنی کہ اس میں غریب سے لے کے جو وہ مالدار لوگ ہیں سب کو مل رہا ہے، جس چیز کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی اس کے مسئلے حل کر۔ یہ تو ہوتا ہے نا کہ فلاحی ریاست کی عوام کی ایشوز کی طرف، مین ایشوز کی طرف حکومت جا رہی ہے، تو یہ عوام کو اس کا بھی پتہ ہے۔ انشاءاللہ مہنگائی کی جو بات کر رہے ہیں، اس طرح ایسے بھی مہنگائی نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی کہا مشرف کے وقت میں اگر وہ 700 کا کوئی چیز تھا، آٹا وغیرہ، تو وہ 1600 پہ چلی گئی، پھر زرداری کے وقت میں 2200 تک چلی گئی، یہ تب بھی ہوا ہے۔ لیکن ہماری جو حکومت ہے، ایک سب کو پتہ ہے جب ہم آ گئے تو کس پوزیشن میں تھے، ملک دیوالیہ ہونے جا رہی تھی، ملک کے پاس، ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے، پیسے نہیں تھے، تو کس مشکل کے ساتھ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے۔ کچھ چیلنجز ایسے ہیں کہ ڈار صاحب، آپ ہمارے پاس اگر وقت ہو تو اس پہ بھی بات ضروری ہے۔ جیسے ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ سیکٹر بہت زیادہ، اب جتنا ہمیں یہ کپاس چاہیے، جتنے ہمیں اور را مٹیریل چاہیے، جس طرح سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، تو زراعت کے سیکٹر میں اتنا وہ نہیں ہے، پوٹینشیل نہیں ہے، نہیں رہا ہے۔ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن پروڈیوس ابھی اتنا نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ مختصر سی بات کریں، اور یہ جو ان لوگوں نے اقدامات کیے ہیں، جیسے سستا بازار ہے، مہنگائی کے خلاف ہے، یہ بائیو میٹرکس ہے، یہ انصاف کارڈ ہیں، یہ عوام کو پتہ ہے، اس لیے نہیں نکل رہی ہے کیا؟ لیکن جی، یہ جو انصاف کارڈ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، انصاف کارڈ جو پلس انہوں نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں، جو چیز صحیح ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب مثال ابھی 6 ڈسٹرکٹ انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیے ہیں نا، یہ جو انہوں نے کیے ہیں، اور ابھی مزید بھی کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات یہ لوگوں کے مسائل کے حل کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ذریعہ ہوگا۔ یعنی ہیلتھ بہت ضروری چیز ہے نا۔ آپ نے زراعت کی بات کی، دیکھیں ہمارا ملک زرعی ملک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام کی ضرورت، ریفارمز کی ضرورت ہے۔ یعنی کسان کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا ملک، صوبہ، میں سمجھتا ہوں صوبے کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ ماضی میں اس شعبے کو نظر انداز کیا گیا،
اب جو اس پہ کسی حد تک فوکس کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے شعبے کو آپ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں بہت تو ضروری اس کے ہے۔ نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو فائدہ ہوگا، ہر وزیر چیز فراہم اعظم ہوگا۔ صاحب ہمارے پاس 2 منٹ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کنٹریبیوٹ کریں اس پہ کہ کسی بھی انداز سے کہ عوام کو اس سے ایک تسلی ہو کہ آپ لوگ ان کے لیے بڑے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں میں تو اس 2 منٹ میں یہی کہوں گا کہ وہ جس طرح خان صاحب کو منتخب کیے ہیں، ہمارے حکومت دوسری دفعہ خیبر پختونخوا میں آ گیا، اور میں عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل پی ڈی ایم کے ایجنڈے جو ہے اس کو مزید مسترد کر دیں۔ انشاءاللہ ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹورزم میں، منرلس اینڈ مائنز میں اس پہ حکومت کام کر رہی ہے، اور جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے ہاؤسنگ اسکیم کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ابھی شروع ہو رہے ہیں، جس طرح ہیلتھ کارڈ آ گیا، اور اس طرح بتدریج جو ہے ہم عوام تک جو ہے رسائی لوگوں کی، ان کی جو لیڈرز ہے وہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو ہے عوام مطمئن رہیں۔ آپ دیکھیں، انتظار کر لیں، ابھی 2-2.5 سال اور ہے، 2.5 سال میں سب کچھ جو ہے وہ آپ رزلٹ سب کے سامنے ہوگا، تو تب تک جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کو مسترد کر کے آپ انتظار کر لیں۔ پاکستان کی جو ہے ایک روشن مستقبل ہم دیکھ رہے ہیں، اب پاکستان میں بالکل صحیح انویسٹمنٹ آ بات ہے رہی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی صاحب، اور اکنامک گروتھ ہو رہی ہے۔ اس ملک کا مستقبل ناظرین ویسے بھی روشن ہے۔ میں ایک کسی اور بندے کی بات کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ سوالات اور جوابات سب ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر آج پی ڈی ایم میں اور یہ جو تمام لوگ ہیں اپوزیشن میں جہاں بھی اور حکومت میں بھی جو لوگ ہیں، ان سے اگر سوال کریں تو ہمارے پاس ایک بیس لائن ضروری ہے۔ وہ بیس لائن یہ ہے کہ ایم ایم اے میں شامل لوگ اگر آج سوال اٹھاتے ہیں حکومتی کارکردگی پہ تو وہ ضرور سوچیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا اور کیا صورتحال تھی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سوال اٹھاتی ہے تو ہمیں اس کے لیے سندھ کی صورتحال دیکھنی ہوگی، اسی طرح پنجاب کی وہ صورتحال جو صرف پولیس کی صورتحال تھی اس وقت، اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہتری آئی ہے، بہتری آ بھی رہی ہے، لیکن ایک بات انتہائی ضروری ہے اور وہ کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہو بھی نہیں سکتا، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں بیٹھ کے ایز اے ہوسٹ آف دس پروگرام، چونکہ میں ایک عام شہری بھی ہوں، تو توقعات بہت زیادہ ہیں، اور خان صاحب سے لوگ جو ہیں ایسے ہی امید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی پکارے وہ ہمارے ساتھ ہوں، تو خان صاحب کو مزید بھی محنت کرنا ہوگی، اپنی ٹیم پہ بھی کرنا ہوگی، خود بھی، اور اسی طرح توجہ دینی ہوگی جس طرح سوشل میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھ کے اور پوری دنیا نے ریٹنگ کے لحاظ سے اس کو دیکھا اور اس کو پسند کیا، اس نے دل کی بات کی، چونکہ وہ ہمیشہ کنیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کے ساتھ اور لوگوں کے روحوں کے ساتھ، وہ مکالمہ کرتے ہیں، لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھنا ہوگا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، لوگوں کے ساتھ اس کو اسی طرح انٹریکٹ کرنا ہوگا اور پہنچنا ہوگا ہر جگہ جہاں پہ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ہم یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں انتہائی لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی خان صاحب سے ان کی بھی توقعات ہیں، اور انشاءاللہ خان صاحب ان توقعات پہ اترنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جس طرح انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملکی حالات میں مختلف سیکٹرز میں توجہ دی ہے، اب بھی توجہ دیں گے۔ وزیر اعظم صاحب آپ کا اور ڈار صاحب آپ کا انتہائی شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔